دوسری طرف سندھ کی عدالتیں بھی تو اسی طرح کا انصاف دے، شرجیل میمن باہر، ایان علی کیس میں باہر، وہ ڈاکٹر وہ آسم باہر، زرداری صاحب باہر، سارے حرام خور جج بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت خور ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے کسی ادارے کے اندر الا ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کرپشن زدہ نہیں ہوگا، لٹ مچی ہوئی ہے۔ عمران خان کیسے اس سوسائٹی کو کیسے یہی نا آپ کے 8 مہینے میں کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب اگر کچھ کرنا چاہ رہا، آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی ادارے سے پروگریس رپورٹ مانگتا ہے، جی آپ اپنی رپورٹ دے دیں ہمیں، کون دیتا ہے رپورٹ؟ اسی ادارے کے وہی کرپٹ لوگ آ کے کہتے ہیں جی سب اچھا ہے۔ عمران خان صاحب کو تو اندر کا نہیں پتا ہے۔ آپ کو ایک میکنزم بنانا پڑے گا اس سب سے ہٹ کے جو ان سارے اداروں کی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، جو بنی گالا کو اپنا آفس بنا لیا، پرمنٹ اپنا آفس بنی گالا کو بنا لیا ہے۔ یہ بات کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کیونکہ کیبنٹ وہ جو آفس ہے وزیر اعظم کا آفس، وہ تو کیبنٹ کے ساتھ ہے، جو ڈاکومنٹس چاہیے ود ان منٹس وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس فیصلے کے سے میں خوش نہیں ہوا، کیونکہ میں کافی عرصے بعد آج آیا ہوں پروگرام میں، تو یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب کا کوئی مجھے مدبرانہ نہیں لگا کہ ہر فائل جو بھی عمران خان کو چاہیے وہاں سے بنی گالا سے بندہ جائے گا پہلے کیبنٹ آفس سے پھر وہ فائل لے کے آئے گا، رستے میں اس فائل میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے، بے شمار معاملات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ہے بھائی، 15 منٹ میں وہ بندہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہاں فائل تبدیل کرنا کون سی مشکل ہے؟ تو یہاں تک وہ سیکیورٹی بریچ ہے ڈاکومنٹس کی، یہ ایک ایشو آتا ہے، لیکن کسی میڈیا نے اس کو ڈسکس نہیں کیا۔